حضرت علی کا قول ہے، انسان اپنی سوچ کو پاک رکھو، کیونکہ تمہاری سوچ تمہارے الفاظ بنتی ہے، اور تمہارے الفاظ تمہارے عمل، اور تمہارے عمل تمہاری تقدیر۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ یہ زندگی کی تلخیوں کو میٹھا اور غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو یہ مت کہو کہ میرا اللہ کتنا بڑا امتحان لے رہا ہے، بلکہ یہ کہو کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے جو مجھے اس مشکل سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، جبکہ نیکی پر غرور نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر نہ کرو، کیونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب تمہارا دل دنیا کی باتوں سے بھر جائے اور کہیں سکون نہ ملے تو جان ماز بچھا لو، کیونکہ اللہ سے باتیں کرنا ہی روح کی اصل دوا ہے۔ جس انسان میں تکبر آ جاتا ہے، اللہ اس کی عقل چھین لیتا ہے اور وہ خود کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ زوال کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ تول کر بولو، کیونکہ تمہارے الفاظ تمہارے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک کڑوا لفظ برسوں کی محبت کو منٹوں میں ختم کر سکتا ہے۔ حاسد شخص اپنی زندگی خود اجیرن کر لیتا ہے، وہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر جلتا رہتا ہے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے۔ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا، اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے، اور باپ کی شفقت اللہ کا سایہ ہے۔ اے انسان، تمہارا پیسہ ہاتھ کی میل ہے، جو آج تمہارے پاس ہے اور کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ اس لیے اپنوں سے تعلقات خراب کرنا سب سے بڑی نادانی ہے۔ اس دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتے ایسے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہیں تھے۔ موت کو یاد رکھنا غافل دلوں کی بیداری ہے۔ اے انسان، تمہارے علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے اور جاہلوں کی باتوں پر خاموشی اختیار کی جائے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ تم دنیا میں مشہور ہو جاؤ، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ تم اللہ کی نظر میں سرخ رو ہو جاؤ۔ تمہارا اصل لباس تمہارا اخلاق ہے۔ اگر اخلاق میلا ہے تو ریشم کے کپڑے میں بھی تمہاری بدصورتی نہیں چھپا سکتے، تو ریشم کے کپڑے بھی تمہاری بدصورتی نہیں چھپا سکتے۔ اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی خوبیوں اور اخلاق میں اس سے بہت بہتر ہو جاؤ۔ جب کوئی تمہارا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے تو اسے راستہ دے دو، کیونکہ زبردستی روکے گئے لوگ کبھی وفا نہیں کرتے۔ دنیا ایک ایسی گزرگاہ ہے جہاں انسان ایک مسافر کی طرح آتا ہے۔ جو کچھ یہاں جمع کیا وہ یہیں رہ جائے گا، ساتھ صرف تمہارے اعمال جائیں گے۔ سب سے امیر وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا، اور سب سے غریب وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہو کر بھی لالچ ختم نہ ہو۔ دولت کو سر پر سوار نہ کرو، بلکہ اسے پاؤں کے نیچے رکھو تاکہ تم اس سے بلند ہو سکو، نہ کہ وہ تمہارے اوپر حاکم بن جائے۔ دنیا ایک سائے کی طرح ہے، تم اس کا پیچھا کرو گے تو یہ بھاگے گی، تم اس سے منہ پھیر لو گے تو یہ خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ متکبر انسان اس پرندے کی طرح ہے جو بلندی پر اڑتا ہے تو اسے دنیا چھوٹی لگتی ہے، حالانکہ وہ دنیا کی نظروں میں چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا ایک ایسی برائی ہے جو انسان کی تمام نیک اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ جاہل کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی علاج نہیں، اس لیے کیونکہ جب وہ بولتا ہے تو اپنی جہالت کا ثبوت خود فراہم کرتا ہے۔ اے انسان، ہمیشہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس سے محفلوں میں یاد کرتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں
اور نہ کسی کی نظروں میں۔ رشتہ داروں کے ساتھ ایسے رہو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تم سے ملنے کو ترسیں۔ اے انسان، کسی کے ماضی پر اتنی تذلیل نہ کر، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے تم سے بہتر ہو گیا ہو۔ انسان اپنے الفاظ کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، انسان جب بولتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے۔ رزق کے پیچھے اتنا نہ بھاگو کہ نماز اور ایمان پیچھے رہ جائے۔ حرام کے لقمے سے بچو، یہ تمہاری دعاؤں کو روک دیتا ہے۔ اللہ سے ایسے مانگو جیسے تمہیں اس پر پورا یقین ہو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نیک عمل وہ ہے جو تنہائی میں بھی کیا جائے۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھو بلکہ اسے سکون کا ذریعہ بناؤ۔ موت کو یاد رکھنا دلوں کی صفائی کا بہترین طریقہ ہے۔ زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا ہی اصل کامیابی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اپنی سوچ کو پاک رکھو، عمل سوچ سے ہی جنم لیتے ہیں۔ بوڑھوں کی عزت کرو تاکہ تمہاری جوانی میں لوگ تمہاری عزت کریں۔ علم کا پہلا مرحلہ خاموشی ہے اور دوسرا توجہ سے سننا ہے۔ زندگی ایک امانت ہے، اسے فضول کاموں میں ضائع نہ کرو۔ دنیا ایک ایسی گزرگاہ ہے جس میں انسان ایک مسافر کی طرح ہے۔ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تمہارا نہیں بلکہ تمہارے پاس امانت ہے، اور جو تم سے چھن گیا وہ تمہارا تھا ہی نہیں۔ اس لیے پس جو مل جائے اس پر اترانا نہیں، اور جو چھن جائے اس پر ماتم نہ کرنا، کیونکہ دنیا کی حقیقت ایک سائے کی طرح ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر تم اس سے کھلا چھوڑ دو گے تو یہ تمہیں ہی کاٹ کھائے گا۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ رشتہ صرف ظاہری صورت یا مال و دولت پر مت دیکھو۔ جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو وہاں نظم و ضبط کی کمی ہوتی ہے۔ جہاں عورت کی تذلیل ہو وہاں برکت نہیں ہوتی، اور جہاں طلاق عام ہوں وہاں صبر کا مادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے رشتہ روح کا ملاپ ہے، اسے صرف دنیاوی ترازو میں نہ تولو۔